کہیں اپوزیشن جماعتوں کو ٹریپ تو نہیں کیا جا رہا؟ پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نیوٹرل ہو جانے کے دعووں کے بعد اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تو لا رہی ہیں، لیکن ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں اپوزیشن کو ایک اور شکست سے دوچار کرنے کے لیے ٹریپ تو نہیں کیا جا رہا، جس کے بعد کپتان آرام سے اپنی حکومت کو 5 سالہ مدت پوری کر لیں گے۔ معروف صحافی عمار مسعود اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ وہ نہیں ہوگا جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا یا جو سلوک فائنانس بل کے موقع پر اپوزیشن سے روا رکھا گیا، لیکن پھر بھی لوگ بجا طور پر خوف، خطرے اور خدشات کا شکار ہے۔ ان کے بقول خوف اس بات کا ہے کہ یہ سب ایک ٹریپ نہ ہو جس کا مقصد اپوزیشن کی سبکی ہو اور عمران کا اقتدار مکمل کروانا ہو۔ خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ووٹ کو عزت دینے والوں کو سمجھوتا کرنا پڑ جائے گا، اور خدشہ اس بات کا بھی ہے کہ نئے الیکشن کا وعدہ کر کے نئی حکومت کو طول دینے کے بہانے تراشے جائیں اور بعد ازاں یہ وعدہ جنرل ضیاء الحق کے 90 دن میں الیکشن کا دعویٰ ثابت ہو۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ فرض کیجیے عمران کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، پوری حکومت معرض وجود میں آتی ہے اور فوری نئے انتخابات کا اعلان کر دیتی ہے، تو کیا سیاسی جماعتیں اس مہم جوئی کے لیے تیار ہیں؟ کون سی جماعت الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے اور کون سی جماعت ابھی تیاریوں کا سوچ رہی ہے؟ کس کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہے اور کس کا مطمع نظر جوڑ توڑ کی سیاست ہے؟ کون الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملانے کے خواب دیکھ رہا ہے اور کون نظریے کی سیاست کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے؟ بقول عمار مسعود تیاری کے حساب سے تحریک انصاف سب سے بڑی کمزور وکٹ پر ہے۔ 3.5 برس کی مہنگائی، مسلسل یو ٹرن، بیڈ گورننس اور خارجہ پالیسی نے تحریک انصاف کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ لوگوں کی بڑی تعداد متنفر ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ جو اس جماعت کی ٹکٹ پر جیتتے تھے وہ تحریک انصاف سے ٹکٹ بھی حاصل کرنے کے خواہاں نہیں۔ ویسے بھی ہر حکومت کی کارکردگی کی اپوزیشن عوام کی جانب سے ہوتی ہے، تحریک انصاف کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور پڑے گا۔ حکومت کی اتحادی جماعتیں مسلم لیگ، کاف، MQM اور GDA اور باب جیسے گروپ حکومت کی 3 سالہ طرفداری کا خمیازہ بھگتیں گے۔ وزارتوں کے مزے لینے والے اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ابھی ان کو عوام کے پاس بھی جانا ہوگا، اسی عوام کے پاس جن کو مہنگائی نے مار دیا، جس کو بے روزگاری نے ختم کر دیا، جس کو اس دور پر آشوب میں جینا دو بھر ہو گیا۔ اس لیے ان چھوٹی جماعتوں اور گروپس کو حکومت کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ خیال یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ان جماعتوں کا حصہ پہلے سے بھی کم ہو جائے گا۔ جو چند نشستیں ان کے مقدر میں تھیں یہ ان سے بھی جائیں گی۔ دوسری جانب حکومت میں ہونے کی وجہ سے ان جماعتوں نے کسی بھی قسم کی عوامی رابطہ مہم سے اجتناب کیا، جان بوجھ کر لوگوں کے مسائل سے پردہ پوشی کی، جس کا خمیازہ ان کو آئندہ انتخابات میں بھگتنا پڑے گا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اب ذکر اپوزیشن کی 3 بڑی جماعتوں کا ہو جائے۔ پیپلز پارٹی باوجود کوشش کے پنجاب میں قدم نہیں جما سکی۔ بیانیے کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے کردار پر سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ یہ جماعت جو کبھی پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت تھی، اب نظریاتی انتشار کا شکار نظر آتی ہے۔ ماضی قریب میں اس جماعت نے بہت سے مواقع پر سمجھوتا کیا جو اس جماعت کا طرح امتیاز نہیں۔ KPK میں ان کی نشستیں بہرحال موجود ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں میں MQM کی تقسیم کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے گنجائش باقی ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ انتخابات میں یہاں اچھی تعداد میں نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUIF وہ جماعت ہے جس نے نہایت دلیری سے اپوزیشن کی، بڑی قوتوں کو للکارا، جلسے لانگ مارچ کیے، کسی موقع پر سمجھوتا نہیں کیا، کسی موقع پر بھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ ہر شہر میں ان کے حامیوں کی بڑی تعداد موجود ہے جن کو مولانا نے بہت ایکٹیو بھی رکھا ہوا ہے۔ KP کے انتخابات میں انہوں نے متاثر کن کامیابی بھی حاصل کی۔ یہ جماعت باقی جماعتوں کو سرپرائز دینے کی اہلیت رکھتی ہے۔ بقول عمار مسعود مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں دینی جماعتیں انتخابات میں کبھی بھی بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ ان کی اسٹریٹ پاور، جلسوں میں لوگوں کی تعداد، جانصار کارکن اپنی جگہ، لیکن قومی سطح کے انتخابات میں ان کی کامیابی ہمیشہ محدود رہی ہے۔ یہی المیہ اگلے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو پیش ہوگا۔ مسلم لیگ نون اس وقت عوامی مقبولیت کے حوالے سے سب سے بڑی جماعت ہے۔ ہر صوبے میں ان کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کو فائدہ یہ ہے کہ عوامی مسائل حل کرنے کا ہنر بھی ان کے پاس ہے اور نظریے کا نعرہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ پنجاب میں اس وقت انہی کا طوطی بول رہا ہے۔ کسی اور جماعت کے لیے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں ڈنڈ ڈالنا محال ہے۔ نواز شریف نے گزشتہ 5 برس میں جو سیاست کی ہے، اس سے اس سماج میں ایک بڑی شعوری تبدیلی وقوع پذیر ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے ان برسوں میں ورکرز کو بھی ایکٹیو رکھا ہے، ان کو سوچنے کا میٹیریل بھی فراہم کیا اور عوامی جذبات کی سیاست بھی کی۔ اگر ہم یہ فرض کریں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اس کے نتیجے میں جلد از جلد انتخابات ہوں، تو بظاہر یہ قیاس درست لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون پہلے سے بڑی قوت بن کر ابھرے گی، اور اگر ان کا انتخابی اتحاد مولانا فضل الرحمان سے ہو گیا تو اس قوت کو کوئی نہیں بچھاڑ سکے گا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔